इस साल भी इमाम हुसैन के जुलूस में हम लोग सबील का एहतमाम करते हैं। जो हमारा जुलूस बरामद होता है बल्तिस्तानिया इमाम बारगाह अमरपुरा से, वहाँ से हम ये सबील का इसकी शुरुआत करते हैं। और जब ये जुलूस मगरिबैन से पहले ख़त्म होता है बल्तिस्तानिया इमाम बारगाह अमरपुरा असगर माल में, तब तक ये सबील चलती है। और उससे पहले भी हमारे जो मजालिस यकम से 10 मुहर्रम तक मजालिस होती हैं, उसमें भी सबील का एहतमाम होता है इमाम बारगाह बल्तिस्तानिया के साथ। तो इसमें शाना बशाना हमारे साथ जितने भी भाई हैं, बरादरान हैं दस्ते के, और जितने भी हमारी बरादरी के लोग हैं वो शामिल होते हैं और उसमें अपने खैर खैर में हिस्सा डालते हैं। तो आपको पता है गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा हीटेड है, इस वजह से और जितने भी आजकल कोरोना की वजह से एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हुए सबील का एहतमाम किया गया ताकि तमाम अज़ादारों को जुलूस के दौरान कोई पानी की तंगी नहीं। मासूम ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी ये सबील हर साल की तरह इस दफ़ा भी कायम की गई है, जो हर जुलूस में आशूर के और चेलम के जुलूस में इंशाल्लाह चेलम में भी लगेगी और आशूर के जुलूस में जुलूस की शुरुआत और एंड तक ये जारी व सारी रहेगी, जिसका काम है कि तमाम अज़ादार को सबील और इमाम हुसैन की प्यास की याद में सबील और ठंडा पानी पिलाया जाए और शरबत पिलाया जाए। आशूर मुहर्रम उस वाक़े की याद ताज़ा करता है जो सन 61 हिजरी में नवासे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहयाए इस्लाम के अज़ीम तरीन तहरीक में बहुत बड़ी कुर्बानी करबला के मैदान में पेश की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीज़ान यार व अंसार इतनी बड़ी कुर्बानी है और ये पैगाम दिया उम्मत मुस्लिमा को कि जब भी इस्लाम पे मुश्किल वक्त हो तो उस वक़्त बड़ी कुर्बानियों की ज़रूरत होती है। इस्लाम बहुत कीमती सरमाया है, इस्लाम बहुत कीमती मता है उम्मत मुस्लिमा के लिए, और जब भी इस्लाम पे मुश्किल वक्त आए तो इस कुर्बानी की ज़रूरत होती है। देखें कितनी बड़ी कुर्बानी है, क़यामत तक के लिए इंसानियत के लिए एक पैगाम है कि जब इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हों, जब इंसानी अक़दार पामाल हो रहे हों, जब यज़ीदियत इस्तिआरा है हर दौर की ज़ालिम और तागूत और सितमगर हुकूमतें और साम्राज्य क़ुव्वतें जो हैं अब वो हर दौर की यज़ीदियत हैं। जब यज़ीदियत इस अंदाज़ में जुल्म कर रही हो, पिसे हुए इंसान तिलमिला रहे हों और उन पे जुल्म हो रहा हो, उस वक़्त किरदार हुसैनी, किरदार ज़ैनबी को उजागर करने की ज़रूरत है। इसलिए फ़रमाया था कि मिसली ला युबाये ओ मिसला, मुझ जैसा क़यामत तक कभी भी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो आज जो हुसैनी परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं, मैं यहाँ ये कहूँगा कि यजीदी क़ुव्वतें हमेशा हुसैनियत के रास्ते को रोकती रही हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ इन आज़ादारों को, इन मातमियों को। ये जो ज़िक्र हुसैन इस अंदाज़ में मना रहे हैं और दुनिया में ये ज़िक्र जो फैल रहा है और ये आलम अब्बास लहरा रहे हैं, मैं समझता हूँ इसमें हुसैनियत की फ़तह है, यजीदियत की शिकस्त है। दूसरे अल्फाज में ये कहूँगा कि इस्लाम की बहुत बड़ी फ़तह है और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की बहुत बड़ी शिकस्त है। मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करूँगा कि नवासे रसूल उम्मत मुस्लिमा में नुक्ता वहदत हैं, वो नवासे हैं जिनके मिशन पे, जिनके करबला पे, जिनके कुर्बानी पे किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। मरहूम चिश्ती अजमेरी ने जो फरमाया था, हक़्क़ा की बिनाए ला इलाहा अस हुसैन, हक़ ये है कि ला इलाहा की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो आज मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ज़िक्र हुसैन मनाया जा रहा है
تمام مسلمان جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اپنے اپنے انداز میں امام حسین کی یاد منا رہے ہیں. ہر کسی کا انداز اپنا ہے لیکن امام کی یاد ہر کوئی مناتا ہے. تو حسین علیہ السلام نقطہ وحدت ہے امت مسلمہ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ کسی مسلک یا کسی مذہب کے یا کسی طبقہ فکر کے خلاف نہیں ہوتے، بلکہ یہ یزیدیت کے خلاف اظہار نفرت کے لیے احتجاج ہوتا ہے اور یہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہے پیاسی اولاد علی ازارا 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 ہے. تمہیں تو پیاسوں کا رہا ہے غم عباس، رہا ہے غم عباس، نشانی یہ بھی ہے تیرا علم عباس، تیرا علم عباس، نشانی یہ بھی ہے تیرا علم عباس. آج یوم عاشورہ ہے. آج کا وہ دن ہے جس کے بارے میں روایات میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آج کے دن میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، گریبان کھلا ہوا تھا، آستینیں الٹی ہوئی تھی، سر پہ گرد و غبار تھا، آنکھیں سرخ تھی اور ہاتھ میں خون ایک ظرف تھا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، شہدائے کربلا کا خون ہے. اور ابن اسیر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں. تاریخ بشریت میں کسی بھی نبی کی اہل بیت کو اس طرح ظلم سے نہیں شہید کیا گیا، ظلم کیا گیا جتنا کربلا میں کیا. امت نے کیا، امت کے لوگوں نے کیا، بظاہر کلمہ پڑھنے والے اور اذانیں دینے والوں، نمازیں پڑھنے والوں نے کیا. یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کا پیشوا یزید جیسا ہو جائے تو آپ کی نمازیں آپ کو قتل و غارت گری سے نہیں روک سکتی، ظلم سے نہیں روک سکتی، اور ان نمازوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جو انسان کو برائی سے نہ روکے. یہ لہٰذا آج کا دن درد کا دن ہے، غم کا دن ہے، اہل بیت علیہ السلام کے غم کا دن ہے اور ان کے ساتھ اظہار عقیدت کا دن ہے اور ان سے سبق لینے کا دن ہے کہ ہم نے اسی راستے پہ چلنا ہے، ظلم سے ٹکرانا ہے، مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، باوقار رہنا ہے، اپنی عزت نفس انسانی کرامت کا دفاع کرنا ہے، امت کو بیدار کرنا ہے، بابصیرت کرنا ہے، تاکہ ہم سب مل کر یزیدوں کے مقابلے میں قیام کریں اور انہیں شکست دیں.
میں ڈاکٹر عدنان حیدر ایوب میڈیکل کالج سے آیا ہوں. یہ کیمپ بلڈ ڈونیشن کیمپ یہ تقریباً 5-6 سالوں سے ہم لگا رہے ہیں. اس میں کچھ تنظیمیں انوالو ہے. بلتستان کی تنظیم ہے, ان کی یونین یہاں پہ اسٹرینتھ ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کی, اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک بیداری والی بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پرچنار کی بھی کچھ مومنین ہیں. اس کیمپ کا بنیادی مقصد جو ہے تیلیسیمیا کے پیشنٹس کو, ان تیلیسیمیا کے پیشنٹس کی جن کی ڈونرز نہیں مل رہے ہیں, اور یہ دن ایسا دن ہے یہ قربانی کا دن ہے, اور امام حسین علیہ السلام نے وہ درس دیے ہیں. اس دن کے عصر میں ایسی قربانیاں دی گئی ہیں جو تا قیامت تک انسان کے لیے مشعل راہ ہوں گی. تو اس یاد کو منانے کے لیے بہت سارے مومنین یہاں پر کل بھی G62 میں بھی انہوں نے بہت ساری عطیات کی ہے خون کی, اور یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. ابھی تک کیمپ جاری ہے, اور اس کیمپ کے حوالے سے یہ بھی ہیں کہ ہم اس چارجز بالکل بھی نہیں لیں گے. جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے وہ بھی ہم یہ مطلب جمیلہ سلطانہ فاؤنڈیشن خود سے اپنی سے کرے گی, اور اس کے پاس ہزار سے زیادہ تقریباً رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں تیلیسیمیا کے. وہ بھی ان کو تقریباً پورا سال وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر مہینے میں 1 بھی یا 2 جتنی بھی ان کو پیکس چاہیے ہوتی ہیں ریئر بلڈس کی اور دوسری بلڈس کی, ساروں کو پرووائڈ کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کیمپ کا یہ بھی مقصد ہے کہ یہاں پر جو لوگ مطلب دوسری طرح کے خون سے دریغ کرتے ہیں دینے سے, تو یہ ایک مقدس طریقہ بھی ہے خون دینے کا. اور بہت سارے علماء جن کے فتاوی موجود ہیں اور وہ ویسے عزاداری مطلب اس طرح کی نہیں کر سکتے, تو وہ پھر بلڈ ڈونیشن یہاں سے کر رہے ہیں. اس نے سازواروں سے سچوچی میری بوالیا, کان کے خوفوں سے اس کا میرا خیر ہوا. اس نے میں تماچا لگایا, اس نے تماچا لگایا میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ. پھر میں چچا عباس شیر مجھے چھوڑ رہے ہیں, میری میت کا کوئی نہ بابا روتی رہ گئی. بابا جان دیکھو ذرا کرتا ہے کوئی بشر, شمر کو دیکھ کے خوف سے گھبراتی ہوں. بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں. بابا 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 جھوٹ کر دے بے جون, بابا بابا جھوٹ کر دے بے جونا, بابا جھوٹ کر دے بے جونا, بابا جھوٹ کر دے بے جونا, بابا جھوٹ. ماشاءاللہ
جونا بابا جون خوش آمدید به منزل فقیرونه بیا بیشین بشین و درد دل یتیمونه بابا جون خوش آمدید بابا جون خوش آمدید قربون خاک قدمه بابا جون خوش آمدید قربون خاک قدمه وقتی رفتی دشمنو آتش زدن بخوای مارا خاطر چی زدن کتک به بچه ها بابا بابا تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جون دردت بے جونا بابا جون دردت بے جونا اپنے غم تم بھی سناؤ بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو کیا سن بھی نہ پاؤ گے بیان میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان بابا جان تم بھی مجھے بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں صبر ہر غم پہ مگر ایسے کیا مجھ سے سنو تیرا سومیر سفر کیسے کیا مجھ سے سنو بابا بابا تم بھی سناؤ اپنے سارے مجھے بات سے پڑھے ناموں والا سارے عبداللہ مل کر پڑھے اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جون دردت بے جونا بابا جون دردت بے جونا اپنے غم تم بھی سناؤ جو آدمی سلامت رہے بابا جان بابا جان بابا جان بازو بندے بابا جان بازو بندے سب کے بڑھانے لگا جب سن کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر درد اٹھتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا درد اٹھتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا خشم کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی خشم کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی گردن کی کچھ اس طرح پھنسی جاتی تھی بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ سینہ زنی اپنے غم تم بھی سناؤ بابا اپنے غم میں بھی سناؤ بابا بابا جون دردت بے جونا بابا جون اپنے غم تم بھی سناؤ بابا اپنے غم میں بھی جیو ماتمی بابا جان آپ کا سر بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا خود کو نہ روک سکی ضبط میرا ٹوٹ گیا بابا جان دور ہوئی بابا جان دور ہوئی اب میرے صدموں کی تھکن آ گئے آپ بس اب چین سے آئے گی قضا بس یہی ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا یہ چلو ساتھ مجھے پا نہیں سکے